باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، عشرہ اولیٰ کی یہ 5ویں مجلس ہے. موضوع ہے فلسفہ شہادت. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آج موقع ہے کہ ہم اس پر نسبتاً تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے. ارشاد ہوتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہے. بل احیاء، بلکہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں، رزق پاتے رہیں گے. عربی زبان میں صیغہ مضارع حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک کنسسٹنسی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک پرپیچولیٹی ہے، ایک تسلسل ہے، ایک دوام ہے کہ جو ان کے رزق کی فراہمی میں پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ شدہ ہے. کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ حیات بھی اور لوازم حیات بھی دونوں ان کو فراہم کر دیے گئے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس سے ملتی جلتی ایک آیت جو سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے اور اس کا نشان ہے آیت نمبر 154 کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کہ خبردار تمہاری زبان سے یہ جملہ نہ نکلنے پائے، تمہاری زبان پر یہ لفظ نہ آنے پائے. خبردار مت کہنا ان کے بارے میں کہ جن کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ برادران عزیز حضرت سید العلماء آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی صاحب کا تھیسس ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو عین ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ یہاں پر گویا تہذیب لفظی سکھائی جا رہی ہے کہ بولنا کس طریقے سے چاہیے. ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جگہ درست ہوتی ہیں، مگر بولنا اسے تہذیب کے خلاف مانا جاتا ہے کہ اسے اس طریقے سے بیان کیا جائے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں.
مختلف تہذیبوں میں اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مثلا اردو زبان کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو اہل زبان ہے وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں، میں تو خود اہل زبان نہیں، لیکن جو اہل زبان ہے وہ یقیناً اس بات کی تائید کریں گے کہ دعا دینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے اور آپ اس کو دعا دینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں، اور اگر ایک بچہ ہے اور آپ اس کو دعا دینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں؟ بات ایک ہی ہے، مگر لفظوں کے انتخاب سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک بچہ ہے تو آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے جیتے رہو، یہ زندگی کی دعا ہی تو ہے، لیکن کیا آپ بزرگ کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کریں گے؟ ان کے بھی آپ سر پر ہاتھ رکھیں اور یہ کہیں کہ جیتے رہیے، تو اگرچہ آپ نے جو دعا دی ہے وہ غلط تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ برا مانیں گے اور ان کو برا ماننے کا حق ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ دیکھیے مجھ سے کہہ رہے ہیں جیتے رہیے، تو وہ کہیں گے میں کیا کہوں آپ کو کہ آپ مر جائیے، میں آپ کو جینے کی دعا ہی تو دے رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ انداز بزرگ اختیار کریں گے بچوں کے حوالے سے کہ جب ان کو دعا دینی ہوگی تو کہا جائے گا جیتے رہیے، لیکن اگر کوئی چھوٹا ہے وہ کسی بزرگ کے لیے دعائے حیات ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ جیتے رہیے، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ تب آپ غور فرمائیے کہ صرف لفظوں کے انتخاب سے کتنا فرق پڑ گیا۔ یہ عربی کے اندر بھی اسی طریقے سے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے نام کے آگے، یا چھوٹا ہے تو اس کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے سلمہ، کہ خدا اسے سلامت رکھے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پھر اردو میں شاید اتنی حساسیت بھی پیدا نہ ہو، مگر عربی کے اعتبار سے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے آگے لکھا جائے گا سلمہ، اور اگر کوئی بزرگ ہے تو کہا جائے گا مد ظلہ العالی، اللہ ان کے سائے کو دراز کرے۔ آپ نے غور فرمایا کہ بات دونوں میں ایک ہے، مگر دونوں میں ایک ہی فینومینا کے ہونے کے باوجود لفظوں کے انتخاب سے کتنا فرق پڑ گیا۔ ایک اور مثال بھی میں اس کی دیتا چلوں، اگرچہ مجھے بہت زیادہ یہ مثال بیان کرنا مناسب محسوس نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی شاید زیادہ واضح ہو سکے۔ اگر میں کسی سے یہ کہوں یا کوئی کسی سے یہ کہے کہ آپ کی والدہ خیریت سے ہیں، ان کی طبیعت کیسی، یہی جملہ اگر آپ بدل دیں اور کہیں کہ تمہارے باپ کی بیوی کیسی ہے، تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ شاید وہ پہلا جملہ جو تھا وہ احترام کے ساتھ یہ سمجھے کہ میری والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور دوسرا جملہ اگر گالی نہ بھی سمجھے تو گالی سے کچھ قریب قریب کی کیٹیگری ہوگی جہاں پر اس جملے کو پلیس کیا جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا کتنا فرق پڑ جاتا ہے ایک لفظ کے انتخاب سے۔ آپ محسوس مت کیجیے گا، آپ تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت ہی مہذب انداز میں تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی مہذب انداز میں آپ سماعت فرماتے ہیں، مگر ایک ٹرینڈ بعض اوقات سامعین کی طرف سے ہوتا ہے کہ خطیب کی کوئی بات اگر اسے اچھی لگے تو پہلے ایک انداز تھا ایڈمائر کرنے کا، سبحان اللہ کہہ دیا، واہ کہہ دیا، نعرہ حیدری لگا دیا، یہ سب تو بہت اچھی بات ہے، مگر پھر اس کے بعد ایک ٹرینڈ ہم نے دیکھا کہ اگر خطیب نے کوئی بات کی اور سامعین کو اچھی لگی تو نیچے سے کسی نے نعرہ لگایا جیو۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس تہذیب کے اندر اسے وقار کے مطابق مانا جاتا ہے اور شایان نشان سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے اگر وہ یہ بات کریں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کہ ہر ایک یہی نعرہ لگا رہا ہے نیچے سے جیو جیو جیو، تو ظاہر ہے کہ تہذیب کے تو خلاف ہی اس کو مانا جائے گا، اور امید ہے کہ آپ نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ ایک یہ پورا ظاہر چیپٹر کہ تہذیب کلام، تہذیب لفظی کہ بات کیسے کی جائے، بات کیسے بیان کی جائے۔ اب آپ ذرا کیس دیکھیے، اگر ایک انسان ہے اس کا ویسے ہی انتقال ہو گیا اور ایک وہ شخص ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، اس کی میراث تقسیم ہوگی جو مر گیا، تو کیا اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی جو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا؟ میراث اس کی بھی تقسیم ہو رہی ہے، میراث اس کی بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کے جو نابالغ بچے ہیں وہ یتیم کے حکم میں ہیں، جو اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ جو شہید ہوا ہے کیا اس کے بچے یتیم کے حکم میں نہیں؟ اگر وہ نابالغ ہیں یتیم کے حکم میں تو وہ بھی ہیں۔ یہ جو ویسے ہی دنیا سے چلا گیا، اس کی اگر زوجہ تھی تو وہ بیوہ کہلائے گی، اس کو عدت رکھنی ہے 4 مہینے 10 دن، اور پھر اس کے بعد اسے عقد ثانی کا حق مل جائے گا۔ وہ جو شہید ہوا ہے کیا اس شہید ہونے والے کی زوجہ بیوہ نہیں ہے؟ وہ بھی بیوہ ہے۔ کیا اسے عدت نہیں رکھنی؟ اسے بھی عدت رکھنی۔
4 مہینے 10 دن کے بعد کیا اسے عقد ثانی کا حق ملے گا؟ جواب جی ہاں، اس کو بھی عقد ثانی کا حق ملے گا۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کی وجہ سے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی جس طریقے سے ایک اور شخص ہے وہ مر گیا تھا تو یہ بھی مر گیا۔ پروردگار عالم نے کہا لا تقولوا، خبردار تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب ذہن میں یہ گمان آیا کہ پروردگار عالم نے یہاں پر سمجھایا کہ ہاں بھائی مر تو گئے ہیں لیکن تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم انہیں مردہ کہو۔ آپ نے غور فرمایا کچھ احکام کی یکسانیت، ایک ذہن کے اندر تصور، اور پھر وہ تصور اس شہید کے شایان شان نہ ہونا، اور پھر پروردگار عالم کا یہ بیان کرنا۔ ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ شاید خدا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تہذیب کے خلاف، اگرچہ وہ مر تو گئے مگر تمہیں انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا واقعاً معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہاں بھئی مر تو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہیں تم مردہ کہو، یہ تہذیب کے خلاف ہے، اس طرح سے کہنا مہذب نہ ہونے کی نشانی ہے؟ کیا معاملہ ایسا ہے؟ اگر ایسا خیال کسی کے دل و دماغ میں تھا تو پروردگار عالم نے اسے کریکٹ کیا ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کے ذریعے سے جسے ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ارے کہنا کیسا، تمہارے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں۔ ہم صرف تہذیب لفظی نہیں سکھا رہے، ہم تمہیں ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں موت سے دور رکھا ہے، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ مسلسل اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، حیات بھی ثابت ہے، لوازم حیات بھی ثابت ہے، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اگرچہ آپ اس آیت میں بھی دیکھیے جو سورہ بقرہ کی تھی تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا تھا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شعور کا تعلق تہذیب لفظی کے ساتھ نہیں ہوتا، حقیقت ثابتہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پروردگار نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ پا رہے، مگر تمہارا نہ سمجھنا ان سے حیات کی نفی نہیں کرتا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، مجھے انصاف سے ایک بات بتائیے، نظروں سے تو اوجل ہو گئے مگر کیا نظروں سے اوجل ہونا مردہ ہونے کی دلیل ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا کوئی عزیز ہے، وہ آپ سے رخصت ہوتا ہے، کسی دوسرے شہر چلا جاتا ہے، آپ کو اس کی خیریت کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ خیریت سے ہیں یا نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ وہ خیریت سے وہاں پر پہنچ گئے؟ اور یہ ذرا زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب واٹس ایپ بھی نہیں تھا، ای میل بھی نہیں تھی، ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، تو پھر کیا تھا؟ یا تو وہ وہاں پر پہنچ کر فون کر دیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ فون بھی اویلیبل نہیں ہے، اب کیا؟ کوئی خط لکھ دے، اگر اس نے خط نہیں لکھا لیکن جہاں وہ جانے والا تھا اس کے میزبان نے آپ کو خط لکھ دیا اور آپ کو اطلاع دی کہ صاحب آپ کے جو عزیز تھے وہ ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں اور خیریت کے ساتھ ہیں، اور ابھی ابھی ہم نے انہیں ناشتہ سرو کیا ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ خیریت سے ہیں، وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس کی بات کو قبول کریں گے یا رد کریں گے؟ دو میں سے ایک بات ہے، یا آپ کو اس میزبان کے اوپر اعتماد ہے یا اس میزبان پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر اس میزبان پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کی تشویش برقرار رہے گی، لیکن اگر اس میزبان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ کو اس خط پر شک کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ جب قابل اعتماد میزبان نے بتا دیا کہ وہ خیریت سے ہے تو یقیناً خیریت سے ہے۔ ارے ذرا غور کیجئے کہ وہ جو اس دنیا سے گیا ہے اس کا میزبان خود پروردگار ہے، جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں وہ خط کی طرح سے ہیں، وہ اس میسج کی طرح سے ہیں جو پروردگار عالم بھیج رہا ہے کہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ جو تمہارا ساتھی تھا وہ ہم تک پہنچ چکا ہے، اور نہ فقط پہنچ چکا ہے، ہم تمہیں اطلاع دیتے ہیں وہ خیریت سے ہے، وہ زندہ ہے، اور ابھی ابھی اسے رزق سرو کیا گیا ہے اور آئندہ بھی کیا جائے گا۔ اب اگر ہم پر اعتماد ہے تو اسے سب کچھ سمجھنا، مردہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔
درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو بظاہر تو ہمیں وہ زندہ نظر آتا ہے، مگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا ایسے بھی افراد ہیں کہ جو بظاہر زندہ ہیں مگر قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہیں، اور ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کی زندگی بظاہر تمام ہو گئی مگر پروردگار عالم کی نظر میں وہ زندہ ہیں۔ یعنی ایک تو یہ بایولوجیکل وجود جو آپ کو نظر آتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور یہ مردہ ہے، مگر آپ دیکھیے قرآن مجید کس طریقے سے سمجھاتا ہے، ما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ پہلی بات تو یہ سمجھ ہوئی سورہ فاطر کی 22ویں آیت کہ وہ جو زندہ ہیں اور وہ جو مردہ ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں تحرک ہے، موت میں جمود ہے۔ زندگی کے اندر حرکت ہے، موت اسٹیٹک ہے، جس کے بعد حرکت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پروردگار فرماتا ہے ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جو زندہ اور مردہ ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بالکل آبزرویشنل، مگر کیا پروردگار عالم کی زندگی اور موت سے یہی مراد ہے؟ یہ تو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پروردگار عالم کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان تنزلی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مجھے بتائیے، جو انسان ہے وہ تو انسان ہی ہے، مگر انسانوں کے اندر انسان ہوتے ہوئے کیا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی انسان کہنے کے قابل نہ رہے؟ ابھی آپ کے سامنے عابدی صاحب جو بیان فرما رہے تھے وہ کیا بات تھی کہ کربلا کے میدان میں تہذیبوں کی جنگ تھی، انسانی اقدار کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ تھے کہ جو ان اقدار کے امین تھے اور دوسری طرف وہ تھے جو درندے تھے۔ تو کیا وہ واقعاً درندے تھے یا ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے انسانیت سے تنزلی اختیار کر کے اپنے آپ کو درندہ کہلوایا؟ تو ایک ڈیموشن ہے، ایک نیچے کی طرف جانا ہے، ایک تنزلی کی طرف جانا ہے، ایک پستی کی طرف جانا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کہتا ہے زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، مگر معاملہ یہیں پہ نہیں رکتا۔ آگے دیکھیے کہ ایک انسان کس طرح سے تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ تو ہے مگر سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح سے، فقط جانوروں کی طرح سے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ خود قرآن مجید کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اولئک، یہ کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ تنزلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم اخلاق کے اوپر ایک بہترین کتاب لکھی گئی معراج السعادہ، اسی کا اردو ترجمہ لاہور سے ہوا عروج السعادہ کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کا ایک قول، مولا فرماتے ہیں بھئی ایک انسان ہے، ایک جانور ہے، اور ایک طرف فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، قوت غضب ہے۔ فرشتوں کو کوئی خواہش نہیں، فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ازدواجی تعلقات کی کوئی تمنا ہے، کچھ بھی نہیں، نسل آگے بڑھانے کی کوئی خواہش کچھ بھی نہیں۔ یہ معاملہ فرشتوں کا۔ دوسری طرف جانور ہیں، ان جانوروں کے اندر غضب بھی ہے، ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ آپ شیر کو دیکھ لیجئے کیسا دھاڑتا ہے، درندوں کو دیکھ لیجئے کس طرح سے اظہار غضب کرتے ہیں، اپنے اینگر کو ایکسپریس کرتے ہیں، یہ ہے نا۔ اسی طرح ان میں خواہش بھی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف فرشتے ہیں، ان کے پاس عقل ہے مگر ان کے پاس نہ خواہش ہے، نہ کوئی غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف جانور ہیں کہ جن کے اندر خواہش ہے اور غصہ بھی آتا ہے مگر عقل نہیں ہے۔ ان کے پاس عقل نہیں ہے، خواہش ہے، غصہ ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں ہے، غصہ نہیں ہے۔ اور یہ حضرت انسان وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے فرشتوں کی صفت کو بھی لا کر رکھ دیا اور جانوروں کی صفت کو لا کر بھی رکھ دیا۔
انسان کے پاس عقل بھی ہے اور کامل تر ہے، یعنی اس سے بہت بالاتر جو انسان کے پاس ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، امپرووڈ ورژن ہے۔ اور دوسری طرف جو جانوروں کے پاس خواہشات ہیں وہ بھی انسان کے پاس ہے، جو جانوروں کے پاس غصہ اور غضب ہے وہ بھی انسانوں کے پاس ہے۔ اب جو امیر المومنین اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، وہ بہت قابل توجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی عقل کو غالب کرے علم کی روشنی میں، اگر ایک انسان اپنی عقل کو خواہشات کے اوپر غالب کرے علم کی روشنی میں، اپنے غصے پر غالب کرے علم کی روشنی میں، اگر یہ عقل غالب کر دے تو پھر یہ فرشتوں کے برابر نہیں ہوگا، فرشتوں سے اوپر جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، فرشتوں کے پاس کوئی ہنڈرنس نہیں تھی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر الٹا ہو جائے کہ خواہشات اور قوت غضب یہ غالب آ جائیں عقل کے اوپر، تو کیا یہ جانوروں کے برابر ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں یہ جانوروں کے برابر نہیں ہوگا، یہ جانوروں سے نیچے جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر ترقی کا امکان نہیں تھا۔ جب ترقی کا امکان نہیں تھا تو جانوروں کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ترقی کیوں نہیں کر رہے، اور جب فرشتوں کے پاس کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی تو فرشتوں سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ تم نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا، ان کے پاس عقل ہی عقل ہے، لہٰذا اس کمال پر ان کی کیا تعریف کی جائے، اور جانوروں کے پاس خواہشات ہی خواہشات ہیں تو ان کی مذمت کیا کی جائے۔ یہ انسان ہے کہ جس کے پاس دونوں صلاحیتیں موجود تھیں، چاہتا تو ترقی کر سکتا تھا، چاہتا تو تنزلی کی طرف جا سکتا تھا۔ ترقی کرے گا تو فرشتوں کے برابر نہیں ہوگا، ان سے اوپر جائے گا، تنزلی پر آئے گا تو جانوروں کے برابر نہیں ہوگا، ان سے نیچے جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ انسان کی پلیسمنٹ ہے کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیتوں میں بیان کی، اور معصومین نے اپنی احادیث کے اندر اسی کو ایلوبریٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھے۔ فلیکسیبلٹی ہے، ایک لچک ہے انسان کے اندر، وہ چاہے تو اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ چاہے تو نیچے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اب جب یہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو کس حد تک پستی میں جا سکتا ہے؟ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو سورہ اعراف کی تھی۔ اب آئیے سورہ منافقون کو دیکھیے، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی ایک تعبیر ملے گی۔ پروردگار فرماتا ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ تو ان لکڑیوں کی طرح سے ہے کہ جن کو ہوا کے اندر لٹکا دیا گیا ہے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ان لکڑیوں کی طرح سے ہیں کہ جن کو ہوا میں لٹکا دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو لکڑیاں ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں تو ان کے اندر تو جو نباتات کی حیات ہوتی ہے وہ بھی نہیں پائی جائے گی، اس لیے کہ یہ حیات تو اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ اپنی اصل سے، اپنی جڑ سے وابستہ ہوتے، جب اپنی روٹ سے ہی وابستہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کس طرح کی کوئی حیات ان کے اندر پائی جا سکتی؟ کوئی زندگی ان کے اندر نہیں۔ خدا فرماتا ہے یہ منافقین ان لکڑیوں کی طرح سے۔ اب کوئی کہے کہ یہ بظاہر تو ہمیں جیتے جاگتے نظر آتے ہیں، کہ یہ بظاہر جیتے جاگتے نظر آتے ہیں، مگر ہم سے پوچھو یہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں، اور وہ جن کو تم شہید سمجھتے ہو، یاد رکھنا ان کے سر و تن میں بھی جدائی ہو گئی ہے، مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جس طرح سے وہ منافقین زندہ ہو کر مردہ ہیں، اور یہ شہداء وہ ہیں کہ جو بظاہر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خدا کی طرف سے حیات جاوید کا جام پیے ہوئے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اب برادران عزیز ہم اگلے مرحلے کے اندر داخل ہوں آج کی اس تقریر کے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے زمینوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی، اور ایک سے زائد مقام پر یہ بات کی۔ آپ میں سے وہ احباب جو حافظ قرآن ہیں وہ اپنے حافظے پر زور ڈال کر ان آیتوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور جو مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان آیتوں کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ سورہ روم پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ وہ اللہ ہے کہ جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ پانی کو برسانے کے بعد اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زمین کے لیے پروردگار عالم نے دو صفتوں کو بیان کیا۔ خدا فرماتا ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی کو نازل کیا، وہ پانی زمین میں برسا، زمین پر برسا، زمین میں جذب ہوا،
اور جب زمین میں جذب ہوا تو ہوا کیا؟ وہ زمین جو پہلے مردہ تھی وہ زمین بعد میں زندہ ہو گئی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ زمین کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت زمین مردہ تھی اور ایک صفت پانی کے برسنے کے بعد زمین زندہ ہو گئی۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ مردہ زمین کس کو کہتے ہیں اور زندہ زمین کس کو کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ صرف انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فقط ان کا ہونا ان کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہونا ان کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے بظاہر تمہیں زندہ نظر آئیں مگر یہ مردہ ہوں، اور ممکن ہے بظاہر تمہیں مردہ نظر آئے مگر زندہ ہوں۔ ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے واپس یہ زمین کی زندگی اور زمین کی مردنی اس کے اوپر بات کرنی ہے، مگر ذرا آئیے پروردگار عالم سورہ انفال 8واں سورہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کیا کمال کی آیت ہے! اے ایمان لانے والوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ندا دیں، اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہو، اس لیے کہ اگر تم لبیک کہو گے تو رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب رسول تمہیں پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ یعنی اگر تم نے پکار پر لبیک نہ کہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم مردہ تھے، مردہ رہو گے، اور اگر تم نے اس کی پکار پر لبیک کہا تو تمہارا مردہ ہونا تمہاری زندگی سے تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ احد کے میدان میں رسول پکار رہا ہے اور یہ موت کے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کی پکار پر لبیک کہو گے تو تمہیں زندگی ملے گی، اس سے پہلے تمہیں موت آئی ہوئی تھی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اب یہ رسول کی جو پکار ہے ذرا دیکھیے اس کا واقعہ اسکوپ کتنا ہے۔ ظاہر ہے میں آپ کو تھوڑا سا چارج کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ خلیل خدا سے پروردگار عالم کا خطاب ہے کہ اے ابراہیم لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ۔ پکار پر لبیک ہی تو کہنا تھا۔ اذن فی الناس، لوگوں کو بلاؤ، بالحج، حج کے لیے، یاتوک رجالن وعلی کل ضامر، لوگ آئیں گے، رجالن پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر اور سواریوں پر بھی آئیں گے، یاتینا من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ سفر کر کے زحمت برداشت کر کے آئیں گے۔ مگر یہ تو پروردگار نے بعد میں کہا۔ اب ذرا دیکھیے برادران عزیز، جناب ابراہیم علیہ السلام کس موقع پر یہ حکم دیا گیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تھی، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، وہ پتھر کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، پروردگار عالم نے حکم دیا اے ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حکم آ گیا اذن فی الناس، لوگوں کو دعوت دو، حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اور کتنا اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار، یہ میری پکار، یہ میری ندا کہاں تک جائے گی؟ میں لوگوں کو بلاؤں گا تو کون میری بات کو سنے گا؟ کس کے کان تک میری آواز جائے گی؟ اس پر پروردگار عالم نے تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ کیا تھا علیک الاذان و علینا البلاغ، اے ابراہیم آذان اور آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تم کوشش کے ذمہ دار ہو، تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تم اپنی کوشش کرو، بس ہم تم سے کوشش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اس پتھر کے اوپر، وہی جو بعد میں مقام ابراہیم کہلایا۔ وہ پتھر بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یہ روایات کے اندر آپ کو ملے گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی کتابوں کے اندر اتفاقاً آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر بلند ہوئے، اتنا بلند ہوئے کہ پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھی۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ آؤ حج کے لیے۔ کتنوں نے سنا؟ کتنوں نے سنا؟ اب یہ پھر کہہ رہا ہوں اتفاقی روایت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے
کہ پروردگار عالم نے یہ آواز پہنچائی کہاں تک؟ جتنے افراد اس وقت روئے زمین پر موجود تھے ان سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ صرف اتنا؟ جواب جی نہیں، صرف اتنا نہیں۔ وہ افراد جو اس وقت دنیا میں نہیں تھے مگر شکم مادر میں موجود تھے، پروردگار عالم نے ابراہیم کی آواز ان تک بھی پہنچائی۔ یعنی جتنے افراد روئے زمین پر موجود تھے انہوں نے ابراہیم کی آواز کو سنا، وہ افراد جو شکم مادر میں تھے، دنیا میں نہیں تھے، انہوں نے بھی ابراہیم کی آواز کو سنا۔ صرف اتنا بھی نہیں، وہ جو اصلاب پدر میں تھے، ابھی شکم مادر میں بھی نہیں آئے تھے، ان تک بھی پروردگار عالم نے اس آواز کو پہنچایا۔ اور اب اس کے بعد روایت کے الفاظ عجیب ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ جتنوں نے اس موقع پر لبیک کہا یہی وہ افراد ہیں جو قیامت تک لبیک کہنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ یعنی جتنے حاجی جا رہے ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر جس حالت میں وہ تھے وہاں پر انہوں نے لبیک کہا۔ اب یہاں پر حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا بہت پیارا تبصرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا وہ نبی کی آواز کو شکم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں۔ جب نبی پکارتا ہے تو سننے والے شکم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں، اور جو نہیں سننے والے ہوتے ہیں میدان احد میں نبی پکارتا رہتا ہے، پہاڑوں پر چڑھنے والے وہیں پر دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ تو ایک مرحلہ ہے، مگر اب آئیے دوسرا مرحلہ کہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ پکارا کس نے؟ ابراہیم نے۔ مگر اب جتنے حج پر جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب کے سب کہتے ہیں لبیک یا ابراہیم لبیک۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا لبیک یا ابراہیم لبیک۔ جتنے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ جتنے پکارنے والے ہیں وہ کیا ابراہیم کو خدا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں لبیک یا ابراہیم لبیک، مگر یہ جتنے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ پکارا تو ابراہیم نے تھا، پھر یہ سارے کے سارے اللہم لبیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سب کے سب یہی جواب دیں گے کہ ابراہیم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں پکارا تھا، خدا کا وسیلہ ہونے کی کیپیسٹی میں پکارا تھا۔ تو جو خدائی نمائندہ ہوتے ہوئے پکارتا ہے اس کی پکار میں اور خدا کی پکار میں فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح سے پکار خدا کی طرف سے ہو تو اس کی اور خدا کی پکار میں فرق نہیں ہوتا، بالکل اسی طریقے سے اگر مدد اس کی طرف سے ہو تو اس کی اور خدا کی مدد میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور اب ایک اور رخ، تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر پکار خدائی نمائندے کی طرف سے ہے تو خدا کی پکار اور نمائندے کی پکار کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں پکار رہے تھے، وہ خدا کی نمائندگی ہی کو پورا کرنے کے لیے پکار رہے تھے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف توجہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے اس پتھر کو خدا نے کیا کہا؟ مقام ابراہیم۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور سب سے پہلے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ ہے مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم یہاں پر موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مقام ابراہیم کیا پتھر نہیں؟ یقیناً پتھر ہی ہے۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی قرار دو، وہاں پر آؤ اور نماز پڑھو۔ لہٰذا جو طواف کی واجب نماز ہے اس کو پڑھنے کا حکم بھی یہ ہے کہ عمرہ کرنے اگر کوئی جائے تو طواف کی نماز پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اگر حج کر رہا ہے تو حج کے طواف کی نماز بھی وہ پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ مگر میں سوال کروں کہ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہ یہ ایک پتھر ہے کہ جس پر ابراہیم خلیل خدا کے قدموں کے نشان ہیں۔ اب میں سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ اگر خلیل خدا کے قدموں کے نشان ہیں تو خود خلیل خدا تو اس وقت موجود نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے، ان کے قدموں کے نشان ہیں تو ایک یادگار ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ مگر خدا اس یادگار کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے،
یہ خود مزاج شریعت کو سمجھاتا ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ہے، پروردگار ان قربانیوں کو مٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، باقی دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا ان قربانیوں کو باقی دیکھنا چاہتا ہے، یہ تو ایک نقطہ۔ اور پھر اس کے بعد مزید کہ پروردگار اتنا محفوظ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ وہاں کو آ کے فقط زیارت نہیں کرنی، نماز میری پڑھو گے مگر اس شان سے پڑھو گے کہ مقام ابراہیم تمہارے سامنے ہو، اس کے آگے خانہ کعبہ ہو۔ نہ کعبہ خدا ہے نہ مقام ابراہیم خدا ہے، کعبہ بھی خدا کی نشانی ہے، مقام ابراہیم بھی خدا کی نشانی ہے۔ اگر مقام ابراہیم کو کوئی خدا سمجھ رہا ہے تو غلطی پر ہے، اگر کوئی کعبے کو خدا سمجھ رہا ہے تو غلطی پر ہے۔ پروردگار عالم نے مقام ابراہیم کی عظمت بتلائی، کعبے کی رفعت بتلائی، کہا کہ یہاں پر آ کر نماز پڑھو۔ میں ہاتھ جوڑ کہوں کہ پروردگار یہ بھی تو بتلا کہ اس پتھر کی اہمیت کیا ہے، کہ اس پر میری حجت کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ایک پتھر پر حجت خدا کے قدموں کے نشان آ جائیں تو وہ عام پتھر نہیں رہتا، مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مٹی میں حجت خدا کے خون کے نشان آ جائیں وہ عام مٹی نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی میں منزل مصائب سے دور ہوں مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا زیارت وارثہ کے الفاظ سے کہ ہم نے شہداء کربلا کو مخاطب کر کے کہا، یعنی ابھی میں نے کہا کہ حسین کا خون، ارے حسین کا خون تو بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بالا، مگر اس سے کم پر عام شہداء کربلا ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا، معصوم نے سکھایا کہ زیارت میں یہ کہو، کیا کہو؟ تم اے شہداء کربلا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تم اس شہادت کے ذریعے تم خود بھی پاک ہوئے، وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور وہ زمین کے جس میں تم دفن کیے گئے وہ زمین بھی پاک ہوئی۔ ارے حسین کا مرتبہ کیا ہوگا جب عام شہداء کربلا کے تدفین کے صدقے میں زمین کربلا پاک و پاکیزہ قرار پاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو یہاں پر یہ تمام نکات بہت قابل توجہ ہیں۔ حج اگر آپ اس کے مختلف مناسک پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب حقہ کی تائید کے لیے اتنے دلائل صرف حج کے مناسک میں موجود ہیں کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف آپ صحیح کو دیکھ لیجیے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہو رہی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہو رہی ہے، تو اس صفا اور مروہ میں کیا خاصیت ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا، یقیناً مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر خدا کی توحید کا احساس ہوتا ہے۔ سوال کہ یہ صفا اور مروہ کیا پہاڑیاں نہیں ہیں؟ پہاڑیاں ہیں، جمادات میں سے ہیں، مگر ان کو دیکھو اور خدا کی عظمت کو پہچانو۔ یہاں پر ہوا کیا تھا؟ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ صفا اور مروہ کے درمیان کبھی کسی زمانے میں 4000 سال پہلے ایک کنیز خدا جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے، ایک نبی خدا کی حفاظت کی خاطر انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی۔ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے، پریشان تھے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا ہے، جناب ہاجرہ کو وہاں پر پہنچایا ہے، اس کے بعد ایک ماں کا آسرا کیا ہے؟ جو فطری غذا کا ذخیرہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے فرزند کو بہم پہنچایا، مگر ایک وقت آ گیا کہ وہ فطری ذخیرہ غذا بھی ختم ہو گیا، اور اب جناب ہاجرہ پریشان ہے کہ کیا کریں۔ اپنی پیاس پر صبر ہو رہا ہے مگر بچے کی پیاس دیکھ کر پریشان ہے، اور جناب ہاجرہ آئیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں پانی کی تلاش میں۔ سراب مراج ایک طرف جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوسری طرف پانی ہے، ریت چمکتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سراب تھا، واپس پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہیں تو وہاں پر ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوشش مسلسل ہے
جناب ہاجرہ کی کوشش مسلسل ہے. جناب اسماعیل کو دیکھتی ہیں، ان کا تڑپنا برداشت نہیں ہوتا، واپس جاتی ہیں مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ. 7 مرتبہ جناب ہاجرہ نے اس کام کو انجام دیا. مگر مجھے بتائیے کہ یہ جناب ہاجرہ نے آج کیا، ابھی کر رہی ہیں؟ 2 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 مہینے پہلے کی بات ہے؟ نہیں، 4000 سال پہلے ایک کنیز خدا، ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی ہیں. اور جب سعی کرتی ہیں تو پروردگار کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ اس سعی کے صدقے میں جو میری کنیز نے 4000 سال پہلے ایک مرتبہ کی، میں یہ حکم دیتا ہوں اس کو حج کا بھی حصہ بناؤ، اسے عمرے کا بھی حصہ بناؤ. یہ یاد مٹنی نہیں چاہیے، یہ یاد محو نہ ہونے پائے. آپ نے غور فرمایا من شاعر اللہ، ان کو دیکھو، تصور میں لے کر آؤ کہ کبھی یہاں پر اس خاتون نے اس نبی خدا کو بچانے کے لیے سعی کی تھی، کوشش کی تھی، محنت کی تھی، زحمت کی تھی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ اگر کسی شخص کو پس منظر معلوم نہ ہو اور وہ لوگوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا دیکھے، کوئی انگریز ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اسے پس منظر نہیں معلوم ہے، اور وہ لوگوں کو احرام کے لباس مخصوص میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھے، چلتے ہوئے دیکھے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بے مقصد یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں جا رہے ہیں. یعنی اس کو اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی بیہودہ لگے گی، لیکن پس منظر سمجھ میں آ جائے تو وہ اپریشیٹ کرے گا. بالکل اسی طریقے سے عاشور کے دن ہم جو کچھ کرتے ہیں پس منظر معلوم نہ ہو تو جنون اور دیوانگی لگے گا، اور اگر پس منظر پتہ چل جائے تو وہ جنون کو عشق کا نام دے گا، کوئی اور نام نہیں دے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جب جناب ہاجرہ کی کوشش کے بعد وہ صفا اور مروہ شاعر اللہ کا مصداق قرار پاتے ہیں، تو پھر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جس بی بی نے کربلا کے جلتے خیموں میں صحیح کر کے دکھائی، کیا وہ جگہ خدا کی نظر میں شاعر خدا کا مصداق نہیں ہوں گے کہ جہاں پر جناب زینب نے مسلسل صحیح کی ہے، مسلسل زحمتیں برداشت کی ہے؟ آج میرا ارادہ ہے، ظاہر ہے کہ اس موضوع کو ہمیں کل کنیکٹ کرنا ہے اور میں اسے مکمل کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں کی بالغ ہونے پر، پختگی پر مجھے پورا اطمینان اور یقین ہے. میں انشاءاللہ اس بات کو کل متصل کروں گا. لیکن غور فرمائیے برادران عزیز، وہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سلمہ، جن کی شان میں منقبت پڑھ رہے تھے اور مصائب کی بھی چند اشعار انہوں نے پڑھے، آپ غور فرمائیے کتنی زحمت برداشت کی، خاص طور پر شام غریبہ کے بعد جناب زینب نے کتنی زحمتیں برداشت کی. کوئی مقابلہ نہیں ہے جناب ہاجرہ کی ان زحمتوں کے ساتھ. جناب ہاجرہ کا اسٹیٹس ہے، ان بی بی کی عظمت کو سلام، مگر فخر ہاجرہ ہیں جناب زینب، جس طرح سے فخر مریم ہے جناب سیدہ، اسی طریقے سے فخر ہاجرہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. زحمت برداشت کی، جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکال کر لا رہی ہیں. حد یہ کہ سید سجاد کو بھی لے کر آئیں. مگر آج برادران عزیز خاص طور پر اس بی بی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور جناب سیدہ کے دل کو شاد کرنے کے لیے ہمیں جناب زینب کے 2 فرزندوں کا تذکرہ کرنا ہے، اون اور محمد کا ذکر کرنا ہے، اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ کرنا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا اور آپ کے حافظے میں ہے کہ 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا تھا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 3 شعبان کو یہ قافلہ مکہ پہنچا، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، حج سے 1 دن پہلے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اون محمد کہاں ہے؟ اون محمد مدینے میں. جناب زینب کے شوہر کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کے والد ہیں جناب جعفر طیار. جناب جعفر طیار جو مولا کے بڑے بھائی ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار. امام حسین اور عبداللہ آپس میں کزن، چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار کی شادی ہوتی ہے جناب زینب سے،
اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور جناب زینب کی اس شادی کے نتیجے میں مشہور قول کی بنا پروردگار عالم 2 بیٹے عطا کرتا ہے، اون اور محمد، جو کربلا میں کم سن تھے۔ بی بی زینب امام حسین کے اس قافلے میں ابتدا سے ساتھ میں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں سے صحیح نظر بھی نہیں آتا، بیمار بھی ہیں، وہ کربلا نہیں پہنچ پائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار مدینہ منورہ میں، امام کا سفر شروع ہوا، مکہ پہنچ گئے، مکہ سے باہر نکل آئے۔ حرم کی حدود جہاں پر ختم ہوتی ہیں، آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دوسرے عمرے کے لیے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، حرم کی حدود ختم ہو گئی، وہاں سے احرام باندھنے کی اجازت ہے۔ عام طور پر تنعیم کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں سے دوسرے عمرے کے لیے حاجی اور معتمرین پہنچا کرتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تنعیم سے کچھ آگے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو رکوایا اور کہا بھیا عباس قافلے کو ٹھہرا دو۔ حضرت ابو الفضل آقا جو حکم، قافلے کو روک دیا گیا، قافلے کو ٹھہرا دیا گیا، قافلہ رکا۔ اور اب حضرت ابو الفضل آ کر پوچھتے ہیں مولا کوئی خاص کام؟ کہا کہ ہاں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ وہ کس کا انتظار ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار قریب آئے، امام حسین سے ملاقات کی، سلام، وعلیکم السلام، رسمی گفتگو، اور پھر اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کروں؟ امام حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے، میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جائیے وہ سواری اس پر جو آپ کو محمل نظر آ رہی ہیں زینب، اس میں تشریف فرما ہے۔ عبداللہ آہستہ آہستہ اس محمل کے قریب ہوئے، اس سواری کے قریب ہوئے۔ جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ جناب زینب کے دل میں مختلف خیالات آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے واپس پلٹنے کا حکم دے دیں، خدشات ہیں، وسواس ہے، دل میں خیالات ہیں۔ تو جناب زینب کیا آ رہے ہیں، عبداللہ قریب آئے، سلام کیا، جواب سلام، رسمی گفتگو۔ اب اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں، جناب زینب کہتی ہیں اے عبداللہ اگر تم مجھے واپس پلٹانے کے لیے آئے ہو تو زینب شریعت کی پابند ہے، میں شریعت کے کسی حکم کی مخالفت تو نہیں کروں، مجھے بھی معلوم ہے کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اے عبداللہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ پلٹو میرے ساتھ واپس مدینہ تو میں چلی جاؤں گی، مگر عبداللہ انصاف سے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ حسین جیسے بھائی سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ میری روح میرے جسم میں باقی رہ پائے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے واپس پلٹنے کا حکم دیا تو میرا اختیار ہی باقی نہیں رہے گا اور میری روح میرے جسم سے مفارقت کر جائے گی، شاید آپ میرا جنازہ واپس لے جا سکیں۔ جناب عبداللہ نے یہ جملے سنے، کانپ کر رہ گئے، تڑپ کر رہ گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں بیوی آپ میری زوجہ ضرور ہے مگر میں آپ کے مرتبے اور مقام سے واقف ہوں، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا۔ اب جناب زینب کا اشتیاق بڑھا، وہ کہنے لگی عبداللہ اگر واپس پلٹانے کے لیے نہیں آئے ہو تو کوئی خاص مسئلہ ہے، یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ بی بی کا اشتیاق اور بڑھا، اے عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی جس پر آپ عمل کرنے کے لیے یہاں پر آئے؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے جد سے یہ حدیث منقول ہے کہ اگر کبھی سفر پر جاؤ اور سفر مشکل ہو تو اپنے ساتھ صدقے کا سامان رکھا کرو۔ اے بی بی آپ اتنے مشکل سفر پر جا رہی ہیں، صدقے کا سامان تو آپ بھول گئی، میں تو صرف صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں، اجرکم اللہ، میں تو فقط صدقے کا سامان ہے آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی زینب پوچھتی ہے مزید اشتیاق بڑھا، اے عبداللہ صدقے کا کون سا خاص سامان ہے کہ جو آپ میرے حوالے کرنے آئے ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں یہ اون اور محمد۔ اے بی بی یہ صدقے کا سامان ہی تو ہے،
اتنا مشکل سفر درپیش ہے آپ کو اور آپ کے بھائی کو. میری طرف سے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی پر مشکل وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا اور دوسرے بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا. جناب زینب خوشی سے نہال ہو گئی اور گویا یہ جملہ عبداللہ کا جناب زینب نے گرہ میں باندھ لیا. ارے یہ تو سامان صدقہ ہیں اور ہاں ان کو تو میں نے پالا بھی تھا اسی لیے کہ وہ وقت آئے گا تو میں اپنے بھائی کے اوپر ان بچوں کو قربان کروں گی. اب تو میرے شوہر نے کہا یہ سامان صدقہ ہیں. یہ قافلہ پہنچا کربلا 2 محرم کو اور دن گزرتے چلے گئے. عاشور کا دن آ گیا. آپ جانتے ہیں اصحاب گئے, انہوں نے اپنی قربانی پیش کی. حملہ اولا ہوا, 50 مجاہدین شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آیا. ظہر کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب عائشہ کے جانے کی باری آئی. عائشہ کی باری آئی. عائشہ کی باری کے دوران ہی جناب علی اکبر کی شہادت ہو چکی, اولاد مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی اور جناب قاسم کی بھی شہادت ہو چکی. اور اب جناب زینب اون محمد کو بار بار دیکھتی ہیں. اے اون محمد تم اب تک زندہ ہو؟ اے میرے بچوں تمہیں اس لیے میں نے کربلا لانے کا فیصلہ کیا تھا. اب وہ 7-8 برس کے بچے, وہ تو صبح سے ماموں کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. عزیزوں آپ اپنے دل سے پوچھئے ماموں اور بھانجے کا رشتہ کیسا ہے؟ عام طور پر بھانجے ماموں سے فرمائش کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ دلا دیجیے, ہمیں وہ دلا دیجیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. اور ماموں بڑی محبت کے ساتھ اپنے بھانجوں کی ان خواہشات کو پورا کیا کرتے ہیں. آپ نے کوئی بھانجے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنے ماموں سے موت کی تمنا کر کے مقتل میں جانے کی اجازت مانگتے؟ حسین اجازت دے تو کیسے اجازت دیں؟ حسین اجازت نہیں دیتے, پیار سے رخصت کر دیتے ہیں. وہ واپس خیمے میں آ جاتے ہیں. ادھر جناب زینب کا غضب بڑھ رہا ہے اور کہتی ہیں بچوں تم اب تک زندہ ہو؟ ارے ذرا دیکھو مجھے کتنا تم نے شرمندہ کروایا. اکبر کا لاشا آ گیا, اولاد مسلم کا لاشا آ گیا, تم اب تک زندہ ہو. تم جناب سیدہ کے سامنے, میری ماں کے سامنے مجھے شرمندہ کرواؤ گے. اور اون محمد ننھے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اماں ہم صبح سے ماموں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے, ہم مقتل میں جانا چاہتے ہیں, ہم اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں, مگر ماموں اجازت ہی نہیں دیتے. ہم کریں کیا؟ بغیر اجازت تو جانے سے رہے. جناب زینب نے کہا کہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے. حسین کو بلایا. اب حسین کو زینب بلایا اور حسین آنے میں پس و پیش کرے؟ کبھی نہیں. امام حسین فوراً آئے خیمے کے اندر. ہاں بہن زینب کیا بات؟ کہا بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے. علامہ نجم الحسن کراروی نے ذکر العباس کے اندر یہ تفصیلات لکھی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. اس موقع پر امام حسین سے جیسے ہی جناب زینب نے کہا اے بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے, حسین آنسو بہاتے ہوئے بغیر کچھ کہے خیمے سے باہر چلے گئے کہ کچھ بات کہیں گے تو کلام طولانی ہوگا. آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئے. وہ دونوں بچے وہ کہتے ہیں اماں اگر ماموں حسین اجازت نہیں دیتے نا تو آپ ایک کام کریں, ماموں عباس کو بلائیے اور ان کو حکم دیجئے کہ وہ ہمیں کسی طریقے سے اجازت دلوائیں. جناب زینب نے عباس کے لیے پیغام بھجوایا. عباس جوان بھائی, ماں کے برابر بہن کھڑی ہے. لشکر کا مقابلہ کرنا عباس کے لیے آسان ہے مگر زینب کو فیس کرنا عباس کے لیے بہت سخت ہے. ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں. جی شہزادی حکم فرمائیے. کہا عباس بس ایک کام ہے, ان بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوانا اب تمہارا کام. عباس کچھ نہ کہہ سکے کہ اب جناب زینب نے حکم دیا ہے. اون اور محمد کا ہاتھ پکڑا, باہر آئے اور امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں آقا کیا ممکن ہے کہ ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت ملے؟ حسین کہتے ہیں عباس تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ اے عباس تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ کہ مجھے تو بی بی نے حکم دیا ہے آقا, میں مجبور ہوں. کا بہن 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کرتی ہے, میں ان بچوں کو کیسے اجازت دوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے اجازت ملی مگر اتنا ملتا ہے کہ اجازت مل گئی. اور دونوں بچے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اب میدان میں گئے. میدان میں گئے. اب یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے, کب تک لڑتے؟ کئیوں کو واصل جہنم کیا مگر وہ وقت آ گیا نا کہ یہ بچے گھوڑے سے گرے, زمین کربلا پر آئے اور انہوں نے صدا بلند کی ماموں ہماری مدد کو آئیے. جیسے ہی حسین نے یہ صدا سنی ماموں ہماری مدد کو آئیے. خیمے کے در پر کھڑی جناب زینب. حسین کہتے ہیں اے زینب تمہارا ارمان پورا ہو گیا. جن بچوں کو دولہا بنانے کا تمہارا ارمان تھا اب ان کے لاشیں آ رہے ہیں.
آؤ بھیا عباس میرے ساتھ چلو تاکہ بچوں کے لاشیں لے کر آئیں۔ ادھر جناب زینب یہ کہہ رہی تھی اے بھیا حسین یہ تو شکر کا موقع ہے، اگر پانی ہوتا میں وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتی، پانی نہیں ہے میں تیمم کر کے پروردگار کے حضور سجدہ کروں گی۔ بی بی نے سجدہ کیا اور اپنے خالق سے مناجات کرتی ہیں اے پروردگار ان بچوں کے بھوکے پیاسے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، امت نے انہیں ذبح کر دیا، اے پروردگار ان بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، اس ماں کو، اس دکھیاری ماں کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ یہ ماں کے جذبات تو ہے نا۔ اور اتنی دیر میں حسین اور عباس دونوں بچوں کے جنازے لے کر خیمے میں آ گئے۔ خیمے میں درمیان میں زمین پر اون و محمد کے لاشیں ہیں، ایک طرف زینب کھڑی ہیں، ایک طرف حسین کھڑے ہیں اور ایک طرف جناب عباس کھڑے ہیں۔ حسین کہتے ہیں زینب ان بچوں سے مجھے کچھ کہنا ہے، مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیٹا اون و محمد ماموں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ حسین کو اتنا کہنا تھا۔ اب زینب کہتی ہے بھیا مجھے اجازت ہے ان مہمانوں سے آخری کچھ باتیں کر لوں، ان بچوں سے آخری کچھ باتیں کر لوں، الوداع کر لوں۔ اور اب جناب زینب کہتی ہیں جھک کر اون اور محمد سے کہتی ہیں اے میرے بچوں جب تم میدان میں گئے تم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، دیکھو اگر میں نے کوئی سخت بات کہہ دی ہو تو نانا نانی سے ماں کی شکایت مت کرنا۔ نیچے جھکی بڑے بیٹے کے پاس، بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بیٹا جب یہ چھوٹا رات کو چونک جاتا تھا میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اب اس بیابان میں یہ بچہ تیرے سپرد ہے، اگر کبھی رات کو چونک جائے تو اپنے سینے سے لگا لینا۔ چھوٹے بیٹے کے پاس آئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خون بچے کا ماں کے ہاتھ میں لگا، ماں نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہیں ماں ان ہاتھوں کے نثار عمر سعد کو بتا دیا میدان میں کس طرح سے بہادر جان دیا کرتے ہیں۔ اور پھر کھڑی ہوئی، اچانک کچھ یاد آیا، کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بھیا حسین اگر میدان میں ان بچوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو زینب معافی مانگتی ہے، میں نے ان سے کہہ دیا تھا، آخری جملے میں نے ان سے کہہ دیا تھا اگر کوئی میدان میں پوچھے خبردار مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہمیشہ یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں۔ بھیا انہوں نے بھانجے تو نہیں کہا تھا۔ اب حسین ضبط نہ کر سکے، زینب سے لپٹ گئے اور کہنے لگے حسین اے زینب ان بچوں سے فوج آدھا پوچھتی رہی تم کون ہو، یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام، ہم